بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر۔ عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام۔ حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 21 ڈیز شفٹنگ پیکیج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000۔ 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکیج صرف 7,75,000 روپے میں۔ یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں۔ زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں۔ عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان۔ منسٹری آف مائنورٹی افیئرز، حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں۔ مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام۔ زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز، VIP معلم A اور C سروس موجود ہے۔ بیسک پیکیج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل، 32 دن معلم گولڈن پیکیج 9,30,000 روپے، شفٹنگ VVIP معلم A۔ پلیٹینم پیکیج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم A۔ مینا عرفات مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں۔ گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ امریکی جہازوں پر حوثیوں نے کیے جوابی حملے، پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کیا، کہا فلسطینیوں کی مدد پر سزا دی جا رہی ہے۔ ایران حوثیوں کی مدد بند کرے، امریکہ نے کیا مطالبہ، ریولیوشنری گارڈز نے کہا یمنی اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خط ایران پہنچ گیا، وزارت خارجہ نے کہا تفصیلی جائزے کے بعد جواب دیں گے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں، یونیسیف نے کہا غزہ میں پانی، کھانا، دوائیں ختم ہو رہے ہیں۔ یورپی یونین نے عرب ملکوں کے غزہ منصوبے کی تائید کی، کہا مدد کے لیے تیار ہیں۔ ٹرمپ منگل کو پوٹین سے بات کریں گے، یوکرین جنگ پر اہم فیصلے کی امید، تیاریاں جاری۔ انڈیا اور نیوزی لینڈ تعلقات اور مضبوط کریں گے، دونوں پرائم منسٹرز کی دہلی میں ملاقات، 5 سمجھوتوں پر دستخط۔ امریکہ خالستانیوں کے خلاف کارروائی کرے، انڈیا نے کیا مطالبہ، تلسی گیبارڈ کی مودی اور راجناتھ سنگھ سے ملاقات۔ وقف بل کے خلاف جنتر منتر پر پرسنل لا بورڈ کا احتجاج، اسد اویسی نے تیلگو دیشم اور JDU کو کیا خبردار، کہا مسلمان کبھی معاف نہیں کریں گے۔
हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यमन के हूसियों ने अमरीकी हमलों का जवाब देते हुए अमरीकी जहाज़ों पर हमले किए। हूसियों के तर्जुमान ने कहा कि उनके फाइटर्स ने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ यूएसएस हैरी ट्रूमैन पर 18 मिसाइल्स और एक ड्रोन से हमला किया। इस हमले में यूएसएस हैरी ट्रूमैन के साथ मौजूद दूसरे जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज ने बताया कि उसने कल रात भी हूसियों पर हमले जारी रखे। ईरान की मदद रखने वाली तंजीम ने अमरीका की नेवी पर 24 घंटों में दूसरा हमला किया। पिछले हफ्ते यमन के हूसियों ने कहा था कि अगर इसराइल गाज़ा की नाकाबंदी नहीं हटाता है और गाज़ा के लिए इंसानी मदद नहीं पहुंचाता है तो वो रेड सी में इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों पर हमले शुरू कर देंगे। इसके बाद अमरीका ने यमन में कई जगह हमले किए। इन हमलों में दर्जनों यमनी जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। हूसी तर्जुमान ने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ अमरीकी जारहियत का जवाब देने के लिए हमले किए हैं। अमरीका ने हूसी दावे पर कोई तबसरा नहीं किया, लेकिन अमरीकी सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि उसकी फौजें ईरान की मदद रखने वाले हूसियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। हूसियों से ताल्लुक़ रखने वाली सबा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि पीर की सुबह बंदरगाही शहर हुदैदा पर 2 नए हवाई हमले किए गए। ये मकाम दारुल मस्ताना से 230 किलोमीटर दूर है। मकामी ओहदेदारों के हवाले से सबा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अमरीका के हमलों में सादा शहर के कैंसर हॉस्पिटल पर हमला किया गया जिससे भारी नुकसान हुआ। अरब दुनिया के सबसे गरीब मुल्क यमन के ज़्यादातर हिस्से पर हूसियों का कंट्रोल है। हफ्ते के दिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को हूसियों पर हमले का हुक्म दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 53 यमनी जाँ बहक हुए हैं और कई जख्मी हुए हैं। मरने वालों और जख्मियों में ज़्यादातर औरतें और बच्चे हैं। रेड सी में हमलों के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। इस दौरान यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी ने कहा कि अमेरिका के जहाज़ों को मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। गाज़ा जंग के दौरान हूसियों ने इसराइल, बरतानिया और अमेरिका के जहाज़ों पर हमले किए थे और इसराइल में भी काफ़ी अंदर तक कार्रवाइयाँ की थीं और फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया था। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के लीडर अब्दुल मलिक अल हुसी ने कहा है कि अमरीकी जारहियत का मकसद फ़लस्तीनी अवाम को भूखा रखने में इसराइल की मदद करना है। उन्होंने इतवार की शाम टेलीविज़न पर पेश होते हुए कहा कि अमरीका भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों को ग़िज़ा पहुँचाने के लिए इसराइल पर दबाव डालने के बजाय यमनी अवाम को फ़लस्तीनियों का साथ देने की सज़ा दे रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेजमेंट ने फॉक्स न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि जिस वक्त हूसी ये कहेंगे कि हम आपके जहाज़ों पर हमले नहीं करेंगे, हम भी हमले रोक देंगे। ये मामला हमारे असासों पर हमले रोकने का है ताकि समंदर में आज़ादी से जहाज़ आ जा सकें। ये रास्ता अमरीका के लिए काफ़ी अहम है। ईरान लंबे अरसे से हूसियों की मदद कर रहा है और उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हूसियों के सरपरस्त ईरान से कहा है कि वो फौरी उनकी मदद बंद करे। अगर ईरान अमरीका के लिए ख़तरा बनता है तो अमरीका उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। इसके जवाब में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा कि हूसी अपने फैसले खुद करते हैं। उन्होंने ईरान के सरकारी मीडिया से कहा कि हम हमारे दुश्मनों को वार्निंग देते हैं कि ईरान अमरीकी हमलों की सूरत में फैसला कुन जवाब देगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यमन में तमाम फौजी सरगर्मियों को रोकने और एहतियात से काम लेने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि नए तनाव से बदले का एक चक्कर शुरू होगा जिससे यमन और खित्ते का इस्तेहकाम मुतासिर होगा और पहले से खतरनाक इंसानी सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने यमनियों से यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यमनी कौम यकीनन कामयाब होगी, मुज़ाहमत ही एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसलिए परेशान है क्योंकि मुस्लिम मुल्क एक हो रहे हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने सीबीएस न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हूसी ईरान की मदद के बगैर ऐसी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। हम ईरान को पैगाम देते हैं कि हूसियों की तायीद ना करे वरना उसे जवाबदेह बनाया जाएगा। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने अमेरिकी सेक्रेटरी जनरल मार्को रूबियो से कहा कि वो ताकत का इस्तेमाल बंद करें और बातचीत शुरू करें। चाइना ने कहा कि रेड सी में तनाव कम करना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने बातचीत की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि चाइना ऐसी किसी भी कार्रवाई के ख़िलाफ़ है जिससे सूरत हाल ख़राब होती हो। यहूदी आबादकारों ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर कई हमले किए। वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इसराइली सिपाहियों की मदद से यहूदी आबादकारों ने अल-कुद्स के करीब वादी हिल्वा में फ़लस्तीनियों पर हमले किए। इन हमलों के दौरान एक 64 साला फ़लस्तीनी अब्दुल अजीज़ शती ज़ख्मी हुए।
مغربی کنارے کے تل کرم میں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلسل 48ویں دن اسرائیلی فوج نے تل کرم ریفیوجی کیمپ کے کئی علاقوں میں دھاوے کیے اور فلسطینیوں کو زبردستی گھروں سے نکالا۔ اس دوران تل کرم میں مزید اسرائیلی سپاہیوں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ نور شمس ریفیوجی کیمپ میں بھی ایسے آپریشنز کیے جا رہے ہیں۔ وہاں سے اب تک 12,000 سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہوئے ہیں۔ تل کرم ریفیوجی کیمپ سے بھی بے گھر ہونے والوں کی تعداد اتنی ہی ہے۔ غزہ میں انسانی صورتحال نازک ہوتی جا رہی ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ پینے کا پانی، کھانے کی چیزیں اور دوائیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ یونیسیف نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری انسانی مدد بحال کرے کیونکہ ہزاروں فلسطینی بچوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ یورپی یونین نے غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے عرب ملکوں کے منصوبے کی تائید کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف نے فارن افیئرز کونسل کی میٹنگ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ہم دوبارہ تعمیر کے لیے عرب ملکوں کی پہل کو ویلکم کرتے ہیں۔ انہوں نے غزہ کے لیے عالمی تعاون کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ یورپی یونین اس سلسلے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ عرب لیڈرز نے $53 بلین کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق غزہ کی فلسطینیوں کو دوبارہ تعمیر کے دوران باہر نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے 2 گریجویٹ اسٹوڈنٹس اور ایک پروفیسر نے نیو یارک میں مقدمہ کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے آرڈرز کو چیلنج کیا ہے جن میں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے والوں کو جیل بھیجنے یا ڈیپورٹ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ برٹش گامبین سٹیزن ہمرو ٹالان نے ایک درخواست میں کہا کہ امریکی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اظہار خیال کی آزادی کی چیمپئن ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں فلسطینی اس معاملے میں شامل نہیں ہوتے۔ اس دوران ٹرمپ حکومت کے سخت سٹینڈ کے باوجود دنیا میں کئی جگہ مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ مسئلے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کو لکھا گیا خط ایران پہنچ گیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی اور انہوں نے کہا کہ تفصیلی جائزے کے بعد اس خط کا جواب دیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران یہ نہیں بتایا کہ خط میں کیا لکھا ہے، لیکن کہا کہ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے بلکہ وہی باتیں ہیں جو ٹرمپ کہتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی کے عمان دورے اور اس خط کے درمیان تعلق کی بھی تردید کی۔ لبنان سیریا سرحد پر جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ان جھڑپوں میں 3 سیرین سپاہی ہلاک ہوئے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی سیریا کی فوج اور لبنان کی حزب اللہ تنظیم اور اتحادیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ حالیہ عرصے میں سیریا کی فوج اور HTS فائٹرز نے سابق صدر بشار الاسد کے وفاداروں، خاص طور پر علوی طبقے کے ارکان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا جن میں 1500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کو رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹین سے اہم بات چیت کریں گے جس کا لمبے عرصے سے انتظار تھا۔ کرملن نے اس بات کی تصدیق کی اور کہا کہ دونوں لیڈرز یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے مسئلے پر بات چیت کریں گے۔ ٹرمپ نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ دونوں ملکوں کے عہدیدار اس سلسلے میں تیاریاں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 کے ہوائی جہاز پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں منگل کو صدر پوٹین سے بات کروں گا۔ ویکینڈ پر بہت کام ہے، ہم دیکھیں گے کہ کیا جنگ ختم ہو سکتی ہے، شاید ہو سکتی ہے، شاید نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اچھا موقع ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ پوٹین کے ساتھ زمین، پاور پلانٹ اور اثاثوں کی تقسیم کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے امریکہ نے رشیا کو 30 دن کے سیز فائر کی پیشکش کی تھی۔ امریکہ اور یوکرین کے عہدیداروں کے درمیان جدہ میں بات چیت کے بعد اس تجویز سے اتفاق کیا گیا تھا، لیکن رشین عہدیداروں نے کہا تھا کہ ابھی اس سلسلے میں بہت کام باقی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف کاجا کلاس نے کہا ہے کہ رشیا امن نہیں چاہتا۔ اس دوران رشیا اور یوکرین نے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے۔ سورسز نے بتایا کہ رشیا سومی علاقے پر قبضے کی کوشش کر رہا ہے۔ سومی کروس کے قریب ہے جہاں حال ہی میں رشیا نے قبضہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کرسٹوفر لگزن نے آپسی تعلقات کو اور بڑھانے کا وعدہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ٹریڈ، ڈیفنس اور پیسفک کے علاقے میں تعاون کو اہمیت دی جائے گی۔ دونوں لیڈرز نے دہلی کے حیدرآباد ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ میں کئی مسائل پر بات چیت کی۔ ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے، فوجی تعاون کو بڑھانے، عوام سے عوام کے تعلقات کو پھیلانے پر بات کی گئی۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم اتوار کو دہلی پہنچے۔ وہ 9 سال میں انڈیا کا دورہ کرنے والے پہلے کیوی پرائم منسٹر ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم دہلی میں ہونے والی ریسینا ڈائیلاگ میں حصہ لیں گے۔ جیو پولیٹکس اور جیو اکنامکس کے بارے میں یہ انڈیا کی سالانہ اہم کانفرنس ہے جس میں نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر مہمان خصوصی ہیں۔ انڈیا اور نیوزی لینڈ نے اس موقع پر ڈیفنس، تعلیم، باغبانی اور سپورٹس کے شعبوں میں سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ اس دوران وزارت خارجہ نے بتایا کہ انڈیا اور نیوزی لینڈ کے لیڈرز نے خالستانی سرگرمیوں کے بارے میں بھی بات کی۔
انڈیا نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اپنی زمین پر خالصتانی تنظیم 6 فار جسٹس کے خلاف کارروائی کرے. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے امریکہ کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گباٹ کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے 6 فار جسٹس اور اس کے لیڈر گرپتونت سنگھ پنو کی گرفتاری کا مسئلہ اٹھایا اور اس تنظیم کے خلاف انڈیا میں جو کیسز ہیں اس کے بارے میں بتایا. انڈیا میں پنو کے خلاف 100 سے زیادہ کیسز ہیں. اس تنظیم نے وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دووال کو بھی دھمکیاں دی ہیں. تلسی گباٹ ریسینا ڈائیلاگ میں حصہ لینے کے لیے انڈیا کا دورہ کر رہی ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے تلسی گباٹ سے ملاقات کی. انہوں نے اجیت دووال سے بھی ملاقات کی. تلسی گباٹ انڈیا پیسفک کے علاقے کے دورے پر ہیں. راجناتھ سنگھ اور تلسی گباٹ نے ڈیفنس اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے بارے میں بھی بات چیت کی. تلسی گباٹ نے انڈین لیڈرز سے ملاقات کرتے ہوئے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف دہلی کے جنتر منتر پر احتجاج کیا. کئی ارکان پارلیمنٹ نے اس احتجاج میں حصہ لیا. مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے اس موقع پر این ڈی اے اتحادیوں تیلگو دیشم پارٹی، جے ڈی یو اور ایل جے پی رام ولاس پاسوان کو خبردار کیا کہ اگر وہ اس بل کی تائید کریں گے تو مسلمان انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. کئی مسلم تنظیموں نے احتجاج میں حصہ لیا. صدر مجلس نے احتجاج کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی حکومت نے ملک میں امن کو متاثر کرنے کے لیے اس بل کو پیش کیا ہے. اویسی نے کہا کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ لوگ مندر مسجد جیسے مسئلوں پر لڑتے رہیں. اس بل کا مقصد وقف جائیدادوں کی حفاظت نہیں ہے. صدر مجلس نے اسے غیر دستوری بل قرار دیا. انہوں نے بل کی اس شق پر تنقید کی کہ غیر مسلموں کو وقف کونسل اور وقف بورڈز میں شامل کیا جائے گا، جبکہ دوسرے مذہبوں کے وقف اداروں میں دوسرے فرقوں کے لوگ شامل نہیں ہو سکتے. کانگریس لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید نے دعویٰ کیا کہ یہ بل دستوری اعتبار سے درست نہیں ہے اور لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں. شیعہ عالم مولانا کلب جواد نے کہا کہ اس بل کا مقصد وقف جائیدادوں کو ہڑپنا ہے. مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان SQR الیاس نے کہا کہ کافی غور و فکر کے بعد بورڈ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس قانون سے وقف جائیدادوں کو ہڑپ لیا جائے گا اور یہ مسلمانوں پر سیدھا حملہ ہے. یہ احتجاج ایک ایسے وقت کیا گیا جب پارلیمنٹ کا بجٹ سیشن جاری ہے جس میں یہ بل پیش کیا جا سکتا ہے. اس دوران وقف جے پی سی کے صدر جگدمبکا پال نے احتجاج کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ پر تنقید کی اور اسے عوام کو تقسیم کرنے کے لیے ایک سیاسی احتجاج قرار دیا. امرتسر کے ایک مندر پر گرینیڈ حملہ کرنے والے شخص کو پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک کر دیا گیا ہے. مرنے والے کی پہچان گرداک کی حیثیت سے کی گئی ہے جو امرتسر کے قریب ایک گاؤں کا رہنے والا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. گولڈن ٹریولز ہندوستان کا سب سے بھروسے مند، قابل اور بہترین خدمات کا ریکارڈ رکھنے والے ٹریولز کے ساتھ بنائیے اپنے مقدس سفر کو آسان. منسٹری آف مائنورٹی افیئرز حکومت ہند اور منسٹری آف حج عمرہ سے منظور شدہ پچھلے 33 سالوں سے حاجیوں کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. مکہ میں 5 اسٹار اور مدینے میں 4 اسٹار ہوٹل میں ہے قیام. زون 1 جمرات سے صرف 90 میٹرز VVIP معلم اے اور سی سروس موجود ہے. بیسک پیکج 7,20,000 شفٹنگ لی میریڈین ہوٹل 32 دن معلم سی. گولڈن پیکج 9,30,000 روپے شفٹنگ VVIP معلم اے. پلیٹینم پیکج 10,75,000 نان شفٹنگ VVIP معلم اے. مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروس، 3 وقت حیدرآبادی بہترین ذائقہ دار کھانے، AC بسوں کے ذریعے مدینہ اور مکہ کی زیارتیں. گولڈن ٹریولز کا سفر منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے. گولڈن ٹریولز بیسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد. عرفات ٹورز کے 25 سال مکمل ہونے پر حج 2025 کی بکنگ کرنے والے عازمین حج کے لیے کیش بیک آفر. عرفات ٹورز ایک بھروسے مند نام. حج 2025 کی بکنگ کا آغاز ہو چکا ہے. 21 ڈیز شفٹنگ پیکج انجم ہوٹل میں صرف 7,25,000. 21 ڈیز کلاک ٹاور شفٹنگ پیکج صرف 7,75,000 روپے میں. یہ آفر محدود مدت کے لیے فار بزنس مین، NRI، UK، US اینڈ گلف والوں کے لیے. مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں. زندگی کے سب سے عظیم سفر کے لیے آج ہی اپنی بکنگ کروائیں اور خود کو خوش نصیب بنائیں. عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد. اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ. ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں. ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس. نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں. ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر. Academic Heights Public School believes that
the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. अमरीकी जहाज़ों पर हूसियों ने किए जवाबी हमले, पीछे हटने के लिए मजबूर किया, कहा फलस्तीनियों की मदद पर सजा दी जा रही है। ईरान हूसियों की मदद बंद करे, अमरीका ने किया मुतालबा, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा यमनी अपने फैसले खुद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का खत ईरान पहुंच गया, वजारत खारजा ने कहा तफसीली जायजे के बाद जवाब देंगे। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयां, यूनिसेफ ने कहा गाजा में पानी, खाना, दवाएं खत्म हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने अरब मुल्कों के गाजा मंसूबे की तायीद की, कहा मदद के लिए तैयार हैं। ट्रंप मंगल को पुतिन से बात करेंगे, यूक्रेन जंग पर अहम फैसले की उम्मीद, तैयारियां जारी। इंडिया और न्यूजीलैंड ताल्लुकात और मजबूत करेंगे, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की दिल्ली में मुलाकात, 5 समझौतों पर दस्तखत। अमरीका खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करे, इंडिया ने किया मुतालबा, तुलसी गबार्ड की मोदी और राजनाथ सिंह से मुलाकात। वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाज, असद ओवैसी ने तेलुगु देशम और जेडीयू को किया खबरदार, कहा मुसलमान कभी माफ नहीं करेंगे। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।